قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. احسنت، جزاک اللہ خیر۔ دوسری حدیث وہ بھی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز ہم جلوس بیٹھے ہوئے تھے، جلوس جالس کی جمع، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں۔ یہ ذات یوم، ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں۔ یہ بینما جو ہے یہ یعنی ایک کوئی واقعہ بتانا چاہیں تو بینما سے اس واقعے کا آغاز کرتے ہیں جو ایک ظرف کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک کام ہوا اچانک تو اس کے لیے بینما، تو ذات یوم ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک روز، اذ طلع علینا رجل شدید و بیاض الثیاب، کہ اچانک ہم پر نمودار ہوا، طلع نمودار ہوا، علینا ہم پر، رجل ایک شخص، شدید و بیاض الثیاب سخت تھے اس کے کپڑے سفیدی میں، اس کے کپڑے یعنی سخت سفید تھے، اور شدید و سواد الشعر، اور اس کے سر کے بال اور داڑھی کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی کپڑے انتہائی سفید اور بال انتہائی سیاہ۔ لا یری علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے نشانات بالکل نہیں دیکھے جا رہے تھے، یعنی کپڑے بالکل مرتب جیسے ابھی ان کو پریس کر کے پہنا ہو، اور بال بالکل مرتب، بالکل جیسے ابھی بال بنا کر ان کو ترتیب دے کر ابھی نمودار ہوئے ہوں۔ اصل سفر کے نشانات نہیں تھے، نہ کوئی میل کچیل تھی، نہ کوئی داغ تھا، نہ کوئی شکنی تھی لباس میں، اور ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچان بھی نہیں رہا تھا۔ باتیں دو ہیں، اگر یہ مسافر ہے کہیں دور سے آیا ہے تو سفر کے نشانات ہوتے، وہ نہیں تھے، تو پھر یقیناً یہیں کہیں سے آیا ہے تو اس کو ہم پہچانتے کیوں نہیں؟ بالکل اجنبی، نہ اس کو کوئی پہچان رہا تھا اور نہ اس پر کوئی سفر کے نشانات تھے، انہیں ایک مہمہ تھا ہمارے لیے۔ تو اس میں کئی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو نبی علیہ السلام کے ارد گرد صحابہ کا بیٹھنا، اور یہ عام معمول ہوتا تھا تعلم علم کے لیے، صحابہ کی شوق ہوتی اور یہ خواہش ہوتی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ بیٹھا کریں تاکہ ایک علم نافع ہم تک منتقل ہوتا رہے اور عمل کی شکلیں جو ہیں وہ واضح ہوتی رہیں۔ اور پھر اس شخص کا آنا بہت ہی صاف ستھرے لباس میں، اجرے لباس میں، اور سفید رنگ اللہ کے پیارے پیغمبر کا محبوب رنگ ہے، اور بال بھی بالکل مرتب بنے ہوئے، بکھرے ہوئے نہیں تھے۔ تو مانا ایک طالب علم اگر پڑھنے کی نیت سے جائے تو ایک اچھی حید کے ساتھ جائے، لباس صاف ستھرا ہو، اچھا ہو، مرتب ہو، اور بال بھی مرتب ہوں۔ یہ ایک طالب علم کا ایک انداز ہو، کیونکہ اس میں حدیث کا اکرام ظاہر ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ اگر کوئی عام درس دینا ہوتا، جیسے تشریف فرما ہوتے ویسے آ جاتے اور درس دے کے چلے جاتے، اور طلبہ سے پوچھتے آج کیا پڑھنا چاہ رہے ہو؟ حدیث۔ تو پھر آپ غسل کرتے اور اپنا ایک اچھا لباس پہنتے، امامہ پہنتے،
اور ایک جبہ پہنتے اور پورے وقار اور احترام کے ساتھ آپ تشریف لاتے نبی علیہ السلام کی حدیث کے وقار کے لیے اور اکرام کے لیے. تو یہ شخص ایک مہمہ بنا ہوا ہے، مدینہ والوں میں سے نہیں تھا، ورنہ کوئی نہ کوئی پہچانتا ہوتا، اور باہر سے سفر کر کے آیا ہے تو پھر کپڑوں پر نشان ہوتے، کوئی داغ ہوتے، کوئی لباس میں شکنیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں تھا. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھ گیا. اور بیٹھا کیسے؟ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے دونوں گھٹنے جوڑ دیے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے اس نے جوڑ دی. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے رانوں پر رکھ لیے اور کہا کہ یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تھوڑی سی جفا ظاہر ہو رہی، اس میں بھی ایک درس ہے کہ ایک استاد کو بعض شاگرد ہوتے ہیں، ان میں عجلت ہوتی ہے، کچھ سختی ہے، جفا کی صورت ہوتی ہے، تو شیخ کو بعض شاگردوں کے رویے پر صبر کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے اس کو بھگا دے کہ تم نے فلاں گستاخی کی. اب یہاں دو چیزیں جفا کو ظاہر کر رہی، ایک اس کا بالکل قریب آنا، اور قریب اس طرح آنا کہ اپنے گھٹنے اللہ کے پیغمبر کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دی. بھی شاگرد قریب آ جائے، اتنا بھی قریب نہ ہے کہ اپنے گھٹنے ساتھ جوڑ دے شیخ کے ساتھ. تو تھوڑی سی جفا ظاہر ہو رہی. اصل میں جبریل امین نہیں چاہتے تھے کہ ابھی ظاہر ہو کسی کے سامنے کہ میں جبریل ہوں، یہ اللہ کے فرشتے تھے، اور نہیں چاہ رہے تھے کہ کسی کے سامنے یہ ظاہر ہو کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، بلکہ یہ سمجھے کہ میں ایک بدو ہوں، ایک عرابی ہوں، اور عرابی میں کچھ نہ کچھ جفا ہوتی، جس کی دوسری صورت یہ دوسری دلیل یہ کہ اس نے آپ کو یا محمد کہا، اے محمد، آپ کا نام لے کر آپ کو مخاطب ہوا. یا رسول اللہ کہنا چاہیے تھا، یا نبی اللہ کہنا چاہیے تھا، لیکن یا محمد کا یہ بھی ایک جفا کی صورت. اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے دونوں باتوں پر اعتراض نہیں کیا، جس میں آپ نے یہ درس دیا ہے کہ بعض شاگردوں کا رویہ اپنے شیخ کے ساتھ اگر جفا پر مبنی ہو تو شیخ اس پر صبر کرے اور اس کی اصلاح کرے. بار بار آئے گا، پڑھے گا، سمجھے گا تو بات اس پر واضح ہو جائے گی. ویسے ایک طالب جو ہے وہ شیخ کے قریب آئے، قریب آ کر بیٹھے، بڑی اس کی فضیلت ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی درس دے رہے تھے، 3 لوگ آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے. ان میں سے ایک شخص اپنے گھر چلا گیا، مجلس کو چھوڑ دیا. دوسرا دیکھ رہا ہے آگے کوئی جگہ خالی ہے، ایک جگہ جہاں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، تو بڑے وقار سے وہ رستہ بناتے بناتے آگے پہنچ کر آگے آ کر بیٹھ گیا. اور تیسرا وہیں بیٹھ گیا جہاں کھڑا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کا عمل دیکھا. آپ نے فرمایا یہ 3 افراد آئے تھے، اب تینوں کا تم واقعہ سن لو. ایک آیا، اس نے بیٹھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ وہاں سے روانہ ہو گیا، جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. اس کا معاملہ کیا ہوا؟ اعرض فاعرض اللہ عنہ، اس نے اعراض کیا اس مجلس سے جو قرآن و حدیث کی مجلس تھی. اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر دیا، اس نے منہ پھیرا، اللہ نے اس سے منہ پھیر لی. اس سے اندازہ کریں ان مجالس کی کیا اہمیت. دوسرا شخص جو ہے وہیں بیٹھ گیا، آگے نہیں بڑھا. فاستحی اللہ منہ، وہ شرما گیا آگے بڑھنے سے، اللہ اس سے شرما گیا. شرمانے کا معنی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. تیسرا جو ہے وہ آگے بڑھا کہ قریب ہو کر بیٹھو. فرمایا کہ اما الثالث فاویٰ الی اللہ فآواہ اللہ الیہ، وہ بڑا آگے اللہ کی طرف، اللہ نے اسے اپنے ساتھ جوڑ دیا. مانا شیخ کے قریب آنا یہ مطلوب ہے. یہ قریب آنا اس شیخ کی طرف نہیں، وہ اللہ کی طرف بڑھنا ہے. اللہ نے اسے اپنے ساتھ جوڑ دی. لیکن اتنا قریب بھی نہ ہو گھٹنے ساتھ جوڑ دی کہ جا کے جھولی میں بیٹھ جائے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں پر اعتراض نہیں کیا اور صبر کیا. اس میں یہ تعلیم ہے کہ شیخ کو بعض
درست رویوں پر صبر کرنا چاہیے اور طالب کو قریب کرے، اخلاق سے سمجھائے تو اس کی اصلاح ہو سکتی۔ کیا کیا اس نے؟ اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، اسلام کیا ہے، اسلام کی تعریف کیا ہے، بتائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ یعنی اسلام کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں اسلام کیا ہے۔ دیکھیں اس حدیث کی اہمیت یہ ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے انتقال سے 2 ماہ پہلے کا واقعہ۔ آپ نے حج کیا، حج الوداع، ذوالحج میں آپ لوٹے، اور باقی محرم اور صفر ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 2 ماہ قبل، 60 دن قبل جبریل آئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ بیٹھے ہوں، اللہ کے پیغمبر تشریف فرما ہو تو بندے ٹھیکے کچھ سوال ہو جائیں اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں، وہ امور جو کامیابی پر منتج ہوتے لوگ سن لیں اور دین کے بنیادی جو نقطے ہیں وہ حاصل کر لیں۔ یہ مقصود تھا۔ چلو اسی مقصد کے تحت ویسے تو پورا قرآن موجود ہے، احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن ایک حدیث میں چند ایسے اصول امت کے سامنے آ جائیں، ان کے لیے رہنما ہوں اور ان کے کام آئیں اور سب کو یاد بھی ہو جائے۔ اس حدیث کی اہمیت ہے۔ چنانچہ جبریل امین تشریف لائے اور نبی علیہ السلام سے کچھ بنیادی سوال کی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ اسلام کیا ہے، اسلام کی خبر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ یہ 5 چیزیں اسلام ہیں۔ نمبر 1 تمہارا گواہی دینا، تشہد گواہی دینا ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، یہ گواہی دینا، کوئی سچا معبود نہیں سوائے اللہ رب العزت کے۔ وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا نقطہ، یہ پہلا رکن کہہ لیجیے، پہلا رکن اور پہلا قاعدہ اور ضابطہ، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا نقطہ۔ ان تشہد، یہ قابل غور ہے، گواہی دینا۔ گواہی کیا ہے؟ گواہی ایک ایسی حقیقت ہے جس میں زبان اور دل دونوں یکساں ہوتے ہیں۔ جو بات دل میں ہو وہی زبان پر ہو، اور جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو، اور عمل اس کے مطابق ہو، عمل اس کے خلاف نہ ہو۔ یہ گواہی کی حقیقت ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں گواہی شرط ہے، پڑھنا شرط نہیں ہے۔ یہ پڑھنا ہے لیکن گواہی کے قاعدے کے ساتھ، خالی تلفظ کافی نہیں ہے، یہ زبان کا نطق کافی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے الا من شہد بالحق وهم یعلمون، شہد بالحق وهم یعلمون، گواہی ضروری۔ الحق سے مراد لا الہ الا اللہ، گواہی دے لا الہ الا اللہ کی، اور ان کو اس گواہی کا علم بھی ہو۔ گواہی جہالت پر نہیں ہوتی، گواہی علم کے ساتھ ہوتی۔ تو ان تشہد، گواہی دو، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی۔ معنی یہ کلمہ تمہاری زبان پر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کلمہ تمہارے دل میں ہو، اور نمبر 3 اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق تمہارا پورا عمل ہو، اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق تمہارا پورا عمل ہو۔ یہ نہیں کہ اذان دی اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دے دی توحید کی، اذان ختم ہوئی تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کھڑے کھڑے گواہی کی ایسی تیسی کرتے، یہ گواہی قابل قبول نہیں۔ ان تشہد، یہ پہلی شرط ہے، گواہی دینا۔ کیا معنی؟ اس کو زبان پر لاؤ،
اور وہی دل میں ہو اور اس کے مطابق تمہارا عمل ہو. لا الہ الا اللہ زبان پر ہو اور وہی چیز دل میں ہو اور اس کے مطابق تمہارا عمل ہو. ان تشہد، جس کا معنی یہ ہوا کہ اس گواہی کا علم ضروری، اس گواہی کی معرفت ضروری. گواہی علم پر ہوتی ہے، جہالت پر نہیں ہوتی. گواہی علم پر ہوتی ہے، جہالت پر نہیں ہوتی. اور یہ گواہی کوئی معمولی گواہی نہیں، یہ سب سے بڑی گواہی، کائنات کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی. یہ شہادت، اسی لیے لا الہ الا اللہ کی جو شرائط ہیں ان میں اساسی شرط یہ ہے کہ اس کی گواہی دو، گواہی قابل قبول ہو، اور گواہی معرفت کے ساتھ. اب معرفت کیا ہے، علم کیا ہے؟ علم سن لیجیے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ جس کی گواہی اسلام کی پہلی بنیاد ہے، اس کلمے کا علم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ دو جملے ہیں، ایک ہے لا الہ اور ایک ہے الا اللہ. دو جملے، دو جملوں سے مرکب ہے یہ کلمہ، اور دونوں کا معنی کیا ہے؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں جملہ نفی. جملہ نفی، یہ کلمہ ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، کوئی معبود نہیں ہے، مطلق نفی، کہیں بھی نہیں، نہ زمین کے اوپر نہ نیچے، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ کوئی درگاہ والا نہ کوئی آستانے والا، نہ کوئی پیر نہ کوئی قلندر، نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشتہ. لا الہ کوئی معبود نہیں. اور الا اللہ یہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے، مگر اللہ. لا الہ سے نفی ہو رہی ہے، الا اللہ سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. یہ گواہی مانا یہ گواہی دو چیزوں پر قائم ہے. اس گواہی کے دو ارکان ہیں، ایک رکن نفی کا اور ایک اس بات کا. یہ دو ارکان ہیں جن پر یہ پوری گواہی قائم ہے، کوئی معبود نہیں. اس لا کا معنی پھر ہر معبود کا انکار کرنا پڑے گا، سب کا. کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کی. لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہی معبود حق ہے. یہ حق ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ معبود نام کے موجود ہیں. لات و منات و عزا نام کے موجود ہیں، آج بھی موجود ہیں. جناب فلاں جو ہے وہ لاہور کی سرکار ہے، کوئی پاک پتن کی سرکار ہے، کوئی اجمیر کی سرکار ہے، معبود موجود ہے. مگر سارے معبود باطل، سچا معبود ایک اللہ رب العزت. نفی اور اثبات، یہ علم اس گواہی کا. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ ہی حق ہے، سچا معبود ہے. اللہ کے سوا جس جس کو پکارتے ہیں وہ سارے باطل. ان تشہد گواہی دینا، کس چیز کی؟ لا الہ الا اللہ کی. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک کلمہ جس کے دو ارکان ہیں، ایک نفی کا رکن اور ایک اس بات کا. ایک جملہ ایک چیز کی پوری نفی کر رہا ہے، دوسرا جملہ ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے. نفی کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس بات کیا ہے؟ صرف اللہ ہی معبود حق ہے، باقی سارے معبود باطل. یہ گواہی زبان پر بھی ہو، دل میں بھی ہو، اور زندگی کے سارے اعمال اس کے مطابق ہو. معنی عقیدہ توحید نفی اور اس بات کے ساتھ. کیا معنی؟ عبادت کس کی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ کی زبان پر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، توحید پوری نہیں ہوئی. دل میں بھی یہ بات ہے، زبان پر بھی آ گئی اللہ کی عبادت، دل میں بھی اللہ کی عبادت، اور عملاً پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے. یہ تین نقطے ہو گئے. اب توحید کامل ہو گئی؟ نہیں، ابھی بھی ناقص ہے.
حالانکہ زبان پر اقرار آ گیا، دل میں گواہی آ گئی، اور پوری زندگی آپ نے اللہ کی عبادت کی، لیکن ابھی تک توحید ناقص۔ چوتھا نقطہ، جتنے معبودان باطلہ ہیں ان سب کا انکار، اللہ کے سوا جن جن کو پوجا جا رہا ہے وہ طاغوت ہیں، ان سب کا انکار، نفی۔ یہ نفی اور انکار کرو گے توحید کامل ہو، ورنہ ناقص۔ یہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دینا کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی، وَأَنَّ محمد رسول اللہ، اور یہ گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نمائندے، ایک ایسی شخصیت جو رابط ہے اللہ اور بندوں کے مابین۔ رسول رابطہ ہوتا ہے، رسول واسطہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے پیغام بندوں تک پہنچاتا ہے، خالق کے پیغام اس کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ یہ رسول رابط، خالق ایک شخصیت کو چنتا ہے، اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، جن کی طرف بھیجا ان کا یہ فرض عین ہے اسی نمائندے کی اتباع کریں۔ یہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ رسول اللہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ پر اللہ کی وحی آتی، آپ کو اللہ نے چنا ہدایات دینے کے لیے اور پیغامات پہنچانے کے لیے، اور آپ نے پہنچائے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے اور ذمہ داری ہے۔ اب جتنی بھی امت ہے آپ کی، ان سب پر یہ فرض ہوگا کہ آپ کی اطاعت کریں اور آپ کی اتباع کریں۔ رسول اللہ ماننے کا دعویٰ ہے، اتباع نہیں کرتے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت کا دعویٰ ہے، اطاعت نہیں ہے، دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو رسول اللہ ماننے کا معنی یہ کہ آپ ہی مطلقاً اطاعت کے لائق ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو آپ کے طریقے سے، زکوٰۃ دینی ہے آپ کے طریقے سے، حج کرنا ہے آپ کے طریقے سے۔ تو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، ان دونوں کلمات میں توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کی توحید یہ ہے کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد رسول اللہ کی توحید یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت کے لائق ہے۔ عبادت اللہ کی اور اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پہلا رکن۔ لوگوں کے سامنے اس بات کو عیاں کرنا، اس نقطے کو اچھی طرح پہچان لو اور قطعاً فراموش نہ کرنا۔ دوسری بات کیا ہے؟ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینا، وَتَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر استطاعت اور طاقت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ یہ پانچوں اعمال جو ہیں یہ دین اسلام کی بنیاد ہے، ان کو اسلام کے ارکان کہا جاتا ہے۔ اور آگے جو حدیث آ رہی عبداللہ بن عمر کی، اس میں یہ پانچوں ارکان بیان ہیں، تو انشاءاللہ باقی کچھ باتیں وہاں ہم کر لیں گے تاکہ آج یہ حدیث ہم پوری کر سکیں۔ آگے پڑھیے۔